ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ومولانا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في مناجاته: الہی ان من تعرف بک غیر مجہول ومن لاذ بک غیر مخذول. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا کسی تفصیلی گفتگو کی طرف نہیں جانا ہے. تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کی زحمت تمام ہے تاکہ ہمارے ماتمی دستوں کو پورا وقت مل سکے. عزیزان گرامی، اسی لیے میں نے مختصر سے ایک امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات کے ایک چھوٹے سے فقرے کا سہارا لیا ہے تاکہ میں صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں کہہ کر کہ آپ حضرات کی زحمت تمام ہے. یہ مناجات امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، مناجات شعبانیہ کے نام سے. جو امیر المومنین علیہ السلام شعبان میں مناجات پڑھتے تھے، اس میں ایک فقرہ جو آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگارا، جو تیرے ذریعے پہچانا جاتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے. جو تیرے ذریعے پہچانا جاتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے. زمانہ لاکھ پردے پہ پردہ ڈالے، خاک پہ خاک ڈالے، مگر خدا جسے پہچانوا دیتا ہے اسے زمانہ بھلا نہیں پاتا ہے. جبریل پوچھ رہا ہے: اللہم من ہاؤلا، خدایا یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ جبریل پوچھ رہا ہے: خدایا یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ جبریل جو چکی چلانے اس دروازے پہ آیا ہو، جن کے بچوں کا جھولا جھولانے آیا ہو، صبح و شام جو اس دروازے پر نوکری کرنے آیا ہو، جو جبریل صبح و شام آیتیں لے کر آتا ہو، وہ پوچھ رہا ہے: پروردگارا یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھنے والا جبریل ہے، جواب دینے والا خدا ہے. لفظ بدل رہا ہوں عزیزان گرامی، پہچاننے والا جبریل ہے، پہچانوانے والا خدا ہے. پہچاننے والا جبریل پوچھ رہا ہے: اللہم من ہاؤلا، پروردگارہ یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ آپ حضرات اگر بیدار ہیں تو ایک فقرہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جبریل نوری ہے، دروازے پہ بار بار آتا رہا ہے، مگر وہ پوچھ رہا ہے: خدایا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ پنجتن ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو جبریل جیسا نوری نہیں پہچان پا رہا ہے تو یہ عرب کے چرواہوں کی اولادیں کیا پہچان لے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد. صلی اللہ
اب آپ ذرا اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، جبریل پوچھ رہا ہے، خدا پہچانوا رہا ہے، خدا پہچانوا رہا، خدا جسے پہچانواتا ہے وہ کبھی فراموش نہیں ہوتا. زمانہ ختم ہو سکتا ہے مگر اسے دنیا پہچانتی رہے گی. بڑے بڑے سلاطین آئے ختم ہو گئے، حکمراں آئے مٹ گئے، بڑی بڑی حویلیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں، آج خاندانوں کا نام و نشان نہیں ہے، مگر زہرا زمین پر بھی پہچانی جا رہی ہے، آسمان پر بھی پہچانی جا رہی ہے. جبریل پوچھ رہا ہے پروردگارہ یہ کون لوگ ہیں، میرے مالک یہ کون لوگ ہیں؟ خدا جواب دے رہا ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں حدیث کے ساتھ ہر شب جمعہ کم سے کم، ورنہ اپنے پروگراموں میں ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے کہ ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، حدیث کیسا کا ہم جو تذکرہ کرتے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں عزیزوں میرے دوستو، یہاں پر پروردگار عالم جواب دے رہا ہے ہم فاطمہ. توجہ عزیزان گرامی، ہم فاطمہ، اس کے بعد کوئی نام نہیں لیا ہے، رشتوں کا تذکرہ ہے مگر نام نہیں لیا ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، رشتوں کا تذکرہ ہے مگر نام نہیں لیا ہے. خدا یہی بتانا چاہتا ہے پوری کائنات جس سے پہچانی جائے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس سے پہچانا جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، اب اگر آپ اندازہ لگائیں پروردگار عالم پہچانواتا ہے، اچھا ہے مقام وہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے بھی پہچانوایا ہے. بہت سی ایسی جگہ، میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، فقط خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے ذہن تک میں چند باتیں جناب صدیقہ کبریٰ علیہ السلام کے فضائل سے مربوط بس چند باتیں آپ لوگوں کے حوالے کرنا، تھوڑے ہی وقت میں آپ حضرات کی زحمت تمام کرنا ہے. عزیزوں میرے دوستو، اب ظاہر سی بات ہے خدا جسے پہچانواتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے. اور پھر مولا کا دوسرا فقرہ ہے، اللہ جسے پناہ دیتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. فاطمہ کو اللہ نے پناہ دی تھی، فاطمہ آج بھی باوقار ہے، غاصبین فدق آج بھی ذلیل ہے. آپ حضرات کے سامنے روایت ہے، میں فقط ایک سہارا لینا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ حضرات کے ذہن تک وہ بات اپنی پہنچانا چاہتا ہوں. آپ روایت برابر ہر سال تقریباً ہر مجلس میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور روایت بھی ہمارے گھر کی نہیں ہے، یعنی غدیری چھاؤنی کے کسی راوی نے نقل نہیں کیا ہے، سقیفہ کے فٹ پاتھ پر پلی ہوئی بی بی نے یہ نقل کیا ہے. جناب شہزادی آتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میں تو کہتا ہوں یہ انہی کے گھر کا واقعہ ہوگا. آتی ہیں، پیغمبر اپنی مسند سے اٹھتے ہیں، توجہ عزیزان گرامی، جاتے ہیں دروازے تک، جناب شہزادی کے دستے مبارک پکڑتے ہیں، چومتے ہیں اور لاتے ہیں اور اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. اسے کہتے ہیں عملاً ایکٹیویٹی کے ذریعے پہچانوانا. جو رسول کسی صحابی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کسی زوجہ کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کسی امام کے لیے نہیں کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو رہا ہے تو فاطمہ زہرا کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، جناب شہزادی یہ کائنات کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیغمبر لاتے ہیں اور جگہ پہ ڈالتے ہیں، یہ پیغمبر پہچانوا رہے ہیں. میں ایک مشہور محدث عالم اہل سنت کا فقرہ نقل کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سباق ابن سباق مالکی بہت مشہور محدثین کی دنیا میں ہے. وہ کہتے ہیں جناب فاطمہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ خیر البشر کی بیٹی ہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ آپ خیر البشر کی بیٹی ہیں. توجہ عزیزان گرامی، میرا پیغمبر سے ایک سوال ہے، یا رسول اللہ آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ نمونہ عمل ہیں، آپ ایگزامپل ہیں،
آپ اپنی بیٹی کو اگر یہاں بٹھا لیں گے، اس طرح احترام کریں گے تو ہر باپ کو کرنا پڑ جائے گا۔ عجب نہیں پیغمبر جواب دے، اگر ایسی ہی بیٹی ہو اور ایسا ہی باپ ہو، اب نہ ایسا باپ پیدا ہونے والا ہے اور نہ ایسی بیٹی پیدا ہونے والی ہے، تو ٹھیک ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ حضرات متوجہ و بیدار ہیں تو فقرہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پوری تاریخ کا خلاصہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ جناب زہرا کو داہنی طرف بٹھا لیتے، بائیں طرف بٹھا لیتے، سامنے بٹھا لیتے، آپ نے اپنی مسند پر کیوں بٹھایا ہے؟ کاش آپ حضرات تک میری بات پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر آپ نے اپنی مسند پر کیوں بٹھایا ہے؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دے، میں نے زہرا کو اپنی مسند پر بٹھا کے اس راویہ کو بتایا ہے، معصوم کی جگہ معصوم بیٹھے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اگر آپ حضرات توجہ کریں، فقط اللہ نے جو پہچانوایا تو غیروں کی زبان سے بھی، یہ غیروں کی زبان کی روایتیں ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، محمود عباس عقاد مصر کا مشہور مورخ اپنا نظریہ لکھتا ہے جناب شہزادی کے سلسلے میں، جناب شہزادی کے سلسلے میں اپنا نظریہ لکھتا ہے۔ دنیا کی قوموں میں کوئی نہ کوئی ایک مرکزی شخصیت ہوتی ہے تقدس کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے۔ جیسے عیسائیوں میں حضرت مریم، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، عیسائیوں میں حضرت مریم، میں یہ فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کر لیجئے، یہ ہمارے گھر کا آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا آدمی نہیں ہے، نہ جانے کتنے احترام کا قائل ہے دیگر بیویوں کے لیے۔ وہ لکھ رہا ہے دنیا میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایک بیوی، کوئی ایک مقدس مرکزی شخصیت ہوتی ہے جس کی طرف قوم رجوع کرتی ہے، وہ اللہ کی نشانی کہی جاتی ہے۔ جیسے عیسائیوں میں حضرت مریم، اور آپ حضرات کو بہت زیادہ نہیں سمجھانا، ابھی دسہرہ گزرا ہے، ابھی دسہرہ گزرا ہے، نہ جانے کتنے، یعنی ہمارے اس ملک میں کتنی مقدس ماؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، دوسری قومیں کرتی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں جیسے حضرت مریم عیسائیوں میں اور اسلام میں حضرت فاطمہ۔ اب آپ ذرا یہی اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، اگر مرکزی شخصیت کے اعتبار سے کوئی اور ہوتا تو محمود عباس عقاد اسے نقل کرتا، مگر جناب زہرا کا نام لینا بتا رہا ہے۔ عصمت کے اعتبار سے فاطمہ مرکز ہے، امامت کی نسل کے اعتبار سے فاطمہ مرکز ہے، پیغمبر کی پہچان کے اعتبار سے فاطمہ مرکز ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ میں اس مختصر سے وقت میں ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سوچ لیجئے اور غور کر لیجئے گا۔ ابھی ایک شعر پڑھا، دیکھیں شعر اور تو مجھے یاد نہیں رہتا ہے، مگر یہ کہ مطلب ضرور یاد رہتا ہے۔ ابھی میرے چھوٹے بھائی شبی گوپال پوری نے ایک شعر پڑھا ہے کہ 4 بیٹیاں مگر کمالات کا مرکز کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی بات، ابھی ہمارے چھوٹے بھائی نے یہ ذکر کیا ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، آپ لوگ بھی ذرا غور کر لیجئے گا۔ پالی ہوئی بیٹیاں، پیدا بیٹی، فرق کرتا یا نہیں کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے نا۔ اب آئیے مسلمانوں کا نظریہ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا نظریہ دیکھ لیجئے۔ آپ کسی بھی دنیا میں جتنے سید ہیں، دنیا میں جتنے سید ہیں، آپ ان سے پوچھئے تمہاری دادی کون ہے، تمہارا رشتہ رسالت سے کیسے جڑتا ہے؟ اور یہ سید نسل خالی شیعہ ہی نہیں ہے،
سنی سادات کرام بھی ہیں. آپ پوچھئے ندوی صاحب سے جو صاحب المرتضی ہیں. یہ اور بات ہے فرزند غدیر مخالف غدیر. ان سے پوچھئے آپ حسن سید کہاں آپ کا رشتہ رسول اللہ سے کیسے جوڑتا ہے؟ کہا دادی فاطمہ زہرا. دادی فاطمہ زہرا. آپ اور آگے بڑھئے عزیزان گرامی. یہ جو ہمارے خواجہ صاحب اجمیر میں ہیں یہ بھی حسن سید ہیں. ان سے پوچھئے آپ کی دادی تو بھی کہیں گے فاطمہ زہرا. توجہ عزیزان گرامی. اور آگے بڑھئے بخاری صاحب سے پوچھ لیجئے دلی چلیے. بخاری صاحب آپ بھی سید کا بالکل پکا سید شجر دھار. کہا آپ کی دادی فاطمہ زہرا. ارے اچھا شیعہ جو سادات ہیں ان سے پوچھئے رضوی نقوی موسوی حسینی علوی یہ جتنے ان سے پوچھئے تمہاری دادی فاطمہ زہرا. اگر آپ لوگ متوجہ تو یہ فقرہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اب کہاں تک میری بات پہنچے گی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. توجہ عزیزان گرامی. اگر پیغمبر کے اور بھی بیٹیاں تھیں تو لوگ اپنا رشتہ نسب ادھر کیوں نہیں جوڑتے؟ سب کا عمل بتا رہا ہے پالی ہوئی بیٹیاں اور ہے پیدا فاطمہ اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. دیکھیں صاحب صلوات تو آپ لوگ اس لہجے میں پڑھ رہے ہیں کہ لگتا صبح میں ناشتہ بھی نہیں ملا ہے. تو وہ والے لہجے میں پڑھیے کہ دوپہر میں کھانا کھا چکے ہیں. باواد ہے ورنہ صلوات پڑھیں. آپ ہی حضرات بھوکے اور پیاسے ایک وقت صلوات بڑے اونچے لہجے میں پڑھتے ہیں. آپ ہی لوگ جانتے ہیں کب پڑھتے؟ آپ ہی لوگوں کو بتا ہم دے رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں مغرب کی جب اذان ہوتی ہے ابھی آخری لا الہ پورا بھی نہیں ہو پاتا. یہ بھوکی پیاسی قوم اس لہجے میں صلوات پڑھتی ہے کہ پیٹ بھری بھی نہیں پڑھ پاتی ہے. آج آپ لوگ وہی والی صلوات پڑھ دیجئے. بس عزیزان گرامی دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور میری بات مکمل ہو رہی ہے اور وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. عزیزان گرامی پہلے ایک باواد بلند اور ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. عزیزان گرامی میں چھوٹی چھوٹی دو باتیں ہیں آپ لوگ کے حوالے کر رہا ہوں اور زحمت تمام ہے. آپ حضرات ایک حدیث برابر سنتے رہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی. سنتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان زد ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اسے محدثین علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے اور اس سلسلے میں شبلنجی وغیرہ جیسے محدثین نے تو یہ کہا ہے کہ پیغمبر کا یہ فقرہ کافی ہے جناب زہرا کی فضیلت کے لیے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ابھی آپ لوگ متوجہ نہیں ہوئے ہیں ٹکڑا ہے. ٹکڑا ہے کا مطلب اگر ہماری امت مسلمہ کو معلوم ہو جائے کہ مثلاً یہ رومال حضور کے دستے مبارک میں تھا اس صحیح یا غلط تو بات میں فیصلہ ہوگا. مگر صاحب یہ پوری قوم جو ہے چومتے چومتے شاید اس کے ایک ایک دھاگے بھی نوچ لے. نسبت ہے نسبت ہے. اب آپ دیکھیں میں تاریخ کی بات کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو سکے. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیت شریف میں بیٹے کچھ لکھ رہے تھے. اتنے میں امام ابو حنیفہ آئے. شاگرد تھے امام کے. وہ آئے امام کو سلام کیا بیٹھ گئے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بغل میں جو رکھا ہے یہ کیا ہے؟ کہا فرزند رسول عصا ہے لکڑی عصا ہے. پیغمبر نے یہ امام فرماتے ہیں عصا ہے؟ کہاں حضور یہ تو امام فرزند رسول لکڑی یہی دکھ رہا عصا ہے.
امام کہتے ہیں یہ عصا ہے، مگر یہ میرے جد رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا کرتا تھا. یہ فوراً ادھر اپنے علاقائی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ لپکے کہ اس کو بوسا دیں. امام نے اسے پیچھے کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکڑی نہیں چوم رہے تھے، یہ نسبت چوم رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے یہ لکڑی نہیں چوم رہے تھے، یہ نسبت چوم رہے تھے. اے مفتی بدعت، ہم لکڑی نہیں چومتے، تعزیے کی نسبت چومتے ہیں. امام عالی مقام نے عصے کو پیچھے کیا اور اپنی آستین پلٹ دی. کا چومنا ہے تو پیغمبر کا گوشت چوم، یہ پیغمبر کا گوشت ہے، ڈائریکٹ یہ چوم. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اگر چیز ہاتھ میں ہے تو اتنی محترم ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے. اور آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیے. آپ حضرات اگر بیدار ہیں تو میں آپ حضرات کو بتاؤں، ایک زمانے میں ہمارے ہاں، یعنی آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال، ہمارے اخبار کی سرخیوں میں ایک چیز آتی تھی، درگاہ حضرت بل میں اتنے آتنکوادی چھپے. تو جانتے ہیں درگاہ حضرت بل کیا ہے؟ یہ سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے ایک زیارت گاہ ہے، درگاہ حضرت بل. اچھا اسے حضرت بل کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا وہاں، میں نے بھیا اس کو حضرت بل کیوں کہتے ہیں؟ کوئی مزار ہے، کوئی وہ سید صاحب ہیں یا دفن ہے جن کا نام بل التا کا؟ نہیں صاحب، 2 ریشے مبارک، حضور کے داڑھی کے 2 بال ملے ہیں جو شیشے میں، برتن میں شیشے کے، وہ بند ہیں. اس کو رکھا گیا ہے، لوگ آ کے زیارت کرتے ہیں. تو یہ درگاہ حضرت بل ہے. اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو یہ فقرہ کہنے جا رہا ہوں، یہ اخبار کی سرخیوں میں آیا کرتا تھا 25-30 سال پہلے. جو 25-30 سال پہلے والے لوگ یہاں ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اتنے آتنکوادی اس میں چھپے. ہر دور کا آتنکوادی وہیں جا کے چھپتا ہے، پناہ وہیں لیتا ہے، چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو. اچھا اب دیکھیے عزیزان گرامی، اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو فقرہ کہنے جا رہا ہوں. حضور کی داڑھی کے 2 بال انہیں مل گئے کشمیری بھائیوں کو، آج تک وہ باقی ہے. 1400 سال ہو گئے. خدا جب نبی کے بال کو بچا سکتا ہے تو پردہ غیب میں آل فاطمہ کو بھی حیات دے سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب عزیزان گرامی، جو بات میں آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک لایا ہوں تمہیداً. یہ بتائیے یہ بال پیغمبر کا جز ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیے آپ لوگ. پیغمبر کا جز ہے، وہ تو بعد میں طے ہوگا صحیح یا غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی، بتائیے محترم ہے یا نہیں؟ تو جو جز ہے وہ وہی حکم رکھتا ہے جو کل کا ہوتا ہے. جتنا وجود پیغمبر محترم ہے اتنا ہی پیغمبر کا جز بھی محترم ہے. آپ لوگ اگر بیدار ہیں تو فقرہ بدلنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، جتنا پیغمبر افضل ہوگا اتنا ہی پیغمبر کی ریش مبارک افضل، اتنا ہی پیغمبر کے ناخن افضل، اتنا ہی پیغمبر کے ہاتھ افضل، اتنا ہی پیغمبر کے پیر افضل ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جس سے پیغمبر افضل، اس سے پیغمبر کا جز بھی افضل. توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر اصحاب سے افضل تو فاطمہ اصحاب سے افضل، پیغمبر ازواج سے افضل تو فاطمہ ازواج سے افضل. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، پیغمبر مومنین سے افضل تو اب پیغمبر افضل، لہذا جد ہے جناب فاطمہ، یہ بھی مومنین و مومنات سے افضل. پیغمبر ملائکہ سے افضل
تو فاطمہ ملائکہ سے افضل، پیغمبر انبیاء سے افضل، تو فاطمہ بھی انبیاء سے افضل۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا آپ حضرات کی زحمت۔ جناب شہزادی کنت، میں اس تمام تفصیلات کو میں نے سمیٹ کر کے یہ چند فقرے آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اللہ جسے پہچانواتا ہے اسے کوئی بھلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ نکالا، نماز پڑھو گے تو سلام کرنا ہوگا، نماز پڑھو گے تو درود پڑھنا ہوگا۔ بانی ترلیم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ نے اپنی کسی ایک تقریر میں کہا، مولا ہی وہی ہے جو نمازی ہے، اس لیے کہ ہر نماز کے بعد ہمارے ہاں زیارت پڑھنا مستحب ہے۔ تو 3 وقت وہی اپنے ائمہ کی زیارت کرتا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے۔ اچھا جناب، اب آئیے، میں آخری بات، رفت مصاحب فضائل کی دنیا سے آخری بات ہے جو میں آپ لوگ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بہت ہی خلاصے کے طور پر۔ عزیزو، ہم اور آپ ایک آیت پڑھتے قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے اس مجمع میں اور یہ الحمدللہ اسٹیج پر وہ افراد بیٹھے ہیں جو عربک گرامر سے باقاعدہ واقف اور یہ لوگ پڑھے ہوئے اور بلکہ پڑھانے والے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، یصلون، درود پڑھ رہے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے۔ پروردگارہ یہ کیوں اعلان کر رہا ہے؟ عجب نہیں، خدا آواز دے، میں بتانا چاہتا ہوں، بنی امیہ کے نقار خانے میں اگر صلوات کی آواز بند ہو جائے تو خدا پڑھتا رہے گا، ملائکہ پڑھتے رہیں گے۔ اچھا صاحب، ایک صاحب آئے، میں پھر کہہ رہا ہوں خلاصتاً، کبھی تفصیل کا موقع رہا تو انشاءاللہ ان تمام سلسلے میں تفصیل سناؤں گا۔ خلاصتاً ایک صاحب آئے، پیغمبر کی چاپلوسی، چاپلوسوں سے ہوشیار رہیے گا، بہت خراب قوم ہے، چڑھا اڑھا کر کے آسمان پر ایسا گراتی کہ ہاتھ پیر ٹوٹتا نہیں، سیدھے زمین میں دھس جاتا ہے۔ یہ چاپلوس قوم بہت بری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی ایک صاحب چاپلوسی میں آئے پیغمبر کے پاس، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی۔ پیغمبر نے کہا، یہ اپنی دم بریدہ صلوات اپنے پاس رکھ۔ تو اصحاب پیغمبر نے پوچھا، پھر مکمل صلوات کیا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، مکمل صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں، جس صلوات میں میرے ساتھ میری آل نہیں وہ صلوات مکمل نہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جس صلوات میں میرے ساتھ میری آل نہیں وہ صلوات مکمل نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں، جس نماز میں آل محمد پر درود نہیں وہ نماز مکمل نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص نے، عزیزان گرامی، اس واقعے کو انہوں نے لکھا، علی اکبر نہاوندی صاحب نے اپنی کتاب انوار المواہب میں۔ میں ان تمام تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بس 1-2 منٹ کی بات ہے اور ربط مصائب زحمت تمام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شیعہ بادشاہ، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، میں اپنا موضوع مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تفصیلات چھوڑ کر کے۔ وہ اس کی مجلس ہو رہی تھی، خطیب جو ہے مجلس پڑھ رہا تھا، تو درمیان میں بادشاہ نے کہا کہ ذرا اجازت دیجیے، ایک سوال ہے۔ خطیب چپ ہو گیا، کہ یہ بتائیے، کسی بھی نبی نے اپنی آل پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہمارے نبی نے اپنی آل پر درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ توجہ عزیزان گرامی،
کسی نبی نے بھی اپنی آل پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، مگر ہمارے نبی نے حکم دیا ہے وہ صلوات مکمل ہی نہیں، جس پہ میری آل پر درود نہ ہو وہ صلوات مکمل نہیں ہے۔ توجہ دیدان گرامی، مولانا صاحب نے جو کچھ جواب دیا، مگر جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تشفی بخش نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ جوابات سوچ کے آیا ہوں دوں، کیا ہمت تھی خطیب کی جو کہہ دیتا نہیں؟ کہا بالکل بسم اللہ۔ ان تمام جوابات میں سے ایک بات، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ آپ حضرات ذرا بیدار رہیے، جو فقر اس بادشاہ نے کہا ہے۔ توجہ دیدان گرامی، ان تمام میں سے بس ایک بات کہتا کیا وہ بادشاہ، میں جہاں تک سمجھا ہوں تمام جوابات میں یہ ایک جواب، کسی بھی نبی کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو نسل کے خاتمے کا تانا نہیں دیا گیا، مگر جب جناب زہرا پیدا ہوئی تو نسل کی ابتریت کا تانا دیا گیا۔ پیغمبر نے آل پر درود کا حکم دے کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا اگر آل نہیں ہے تو درود کس پہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے صاحبان ایمان تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ توجہ عزیزان گرامی، نبی اور آل نبی پر درود پڑھنا ایمان کی علامت ہے، وہی پڑھے گا جو مومن ہوگا۔ حکم صاحبان ایمان کو ہے، حکم صاحبان ایمان ہے۔ جناب زہرا عزیزان گرامی، جس کی دلداری خدا نے کی ہے، جس کی دلداری نبی نے کی ہے، جس کی عظمت کے لیے رسالت کھڑی ہوئی ہے، اسی کو یہ نوحہ پڑھنا پڑا ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالی۔ بابا آپ کے بعد مصیبتیں مجھ پر انڈیل دی گئیں۔ مصیبتیں کیسی تھیں؟ اگر یہ دن کے اجالوں پہ پڑتی تو یہ رات کے اندھیروں میں بدل جاتی۔ ہمیں محترم سرکار رئیس الواعظین کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے، مدینے کی دوپہر، یہ واقعہ مدینے کی دوپہر کا ہے۔ وہ فرماتے تھے مدینے کی دوپہر کربلا کی شام غریباں سے کہیں زیادہ بھیانک تھی، جب رسول کی بیٹی کہہ رہی تھی واہ ابتا یا رسول اللہ ہاکذا یفعل بحبیبتک، اے میرے بابا آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا فضہ خذینی قد قتل ما فی احشائی، فضہ مجھے سنبھال کہ میرا بچہ مارا گیا ہے۔ پروردگارہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال امام زمانہ میں جگہ عنایت کر۔ صاحب غیب، صاحب عزا، پرسہ لینے زمانے کا امام آیا ہے۔ عزادارو، آپ جناب شہزادی کے سلسلے سے اگر آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں، جناب شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، یہ خیال رہے عزادارو جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی پسلیوں کی ہڈیوں کی ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی 24 گھنٹے سانس لے رہا ہے، 24 گھنٹے یہ پسلیاں ہل رہی ہیں، 24 گھنٹے زہرا رسول اللہ کی مظلومہ بیٹی تکلیف میں ہے۔ عزادارو آپ جب سوچیں گے تب روئیں گے۔ عزادارو جناب شہزادی کائنات 18 برس کا وہ سن تھا، گھر میں چلتی ہے تو دیوار پکڑ کے چلتی ہے۔ جناب زہرا عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے، شب و روز روتی ہے رسول کی بیٹی۔ عزادارو کتنے دن زندہ رہی؟ 75 دن یا 90 دن بابا کی رحلت کے بعد۔ عزادارو جناب شہزادی کائنات حجرے میں ہیں۔ اس روایت کو نقل کیا ہے یہ ملا حسین واعظ کاشفی نے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، میں نقل کر رہا ہوں کہ جناب امیر المومنین حجرے میں ہیں، حجرے کا دروازہ بند ہے
اور جناب زہرا مولا کائنات سے وصیتیں کر رہی ہیں۔ اتنے میں امام حسن امام حسین نے دروازہ ایک مرتبہ بہت زور سے پیٹا۔ پیٹنے کے بعد کہتے ہیں بابا جلد دروازہ کھولو کہ ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ مولا کائنات دوڑے، انہوں نے دروازہ کھولا، اپنے دونوں بچوں کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا۔ یہ بچے کتنے سال کے عزاداروں؟ 6 سال 7 سال کے یہ بچے ہیں۔ اپنے سینے سے لگانے کے بعد ایک مرتبہ تڑپ گئے مولا کائنات، آواز دیتے میرے بچوں ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ زہرا کے دونوں بچوں نے آواز دی، ہم نانا کے مزار کی طرف جا رہے تھے، جنت البقیع کی طرف سے گزرے تو ایک آواز آئی، یتیمان فاطمہ تم پہ جبریل کا سلام ہو۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزاداروں ایک مرتبہ اور آگے بڑھے، کہا بابا ہم اور آگے بڑھے، ابھی ہم صحن میں تھے کہ ایک مرتبہ ایک آواز اور آئی، اے فاطمہ کے یتیموں تم پہ ابراہیم خلیل کا سلام ہو۔ ہم نانا کی مزار پہ گئے، ایک مرتبہ آواز آئی بچوں جاؤ اپنی ماں سے خدا حافظی کر لو۔ جزاکم اللہ عزادارو، آپ ذرا سوچو اندازہ لگائیں مظلومیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے بچوں کی مظلومیت۔ عزادارو میں یہ فقرہ بھی جو نقل کر رہا ہوں ام محترم سرکار رئیس الواحدین کا ہے، جو میرے ذہن میں بھی آیا ہے۔ عزادارو نفسیاتی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، نفسیاتی اعتبار سے جناب زہرا نے وصیت کیا کی ہے؟ ہمارے دشمن ہمارے جنازے میں آنے نہ پائیں۔ اب اگر یہ بچے زور زور سے روئیں گے، چیخ چیخ کے روئیں گے تو پورے مدینے کو خبر ہو جائے گی، اماں کی وصیت پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ ام محترم فرماتے زہرا کے بچے کیسے گھٹ گھٹ کے روئے ہوں گے۔ کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، کوئی درے لگانے والا نہیں ہے، مگر عزاداروں کہتے کیسے گھٹ گھٹ کے یہ بچے روئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے عزاداروں، میں 2-3 فقرے فقط نقل کر رہا ہوں، انشاءاللہ رونے کے لیے کافی۔ عزاداروں جناب مولا کائنات مظلومیت غربت زہرا، غربت فاطمہ۔ عزاداروں مولا کائنات سے سلمان نے پوچھا مولا آپ کو اس طرح میں نے چیخ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا، مصیبتیں پڑی ہیں آپ پر؟ امام فرماتے ہیں ہاں، اور میں سمجھتا ہوں شاید رات میں غسل دینے کی وصیت کی ایک وجہ یہ بھی ہو۔ عزاداروں مولا نے کیا کہا؟ رات کے اندھیرے میں جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا، میرے ہاتھ جب بی بی کی پسلیوں پر پڑے تب پتہ چلا بنت پیغمبر کی پسلیاں ٹوٹی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ مولا کائنات شاید اسی لیے مولا جناب زہرا نے کہا تھا علی رات کے اندھیرے میں جو احساس سے اس طرح چیخ کے رویا ہے، اگر دیکھ لیتے علی تو شاید مر جاتے۔ وہ آخری وقت ہے عزاداروں جب بچے آ کے ملاقات کر رہے ہیں، آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں، بس عزاداروں آپ حضرات کی زحمت تمام ہے۔ عزاداروں امام حسین نے یہی کہا تھا اماں بس آخری بار، اب حسین نہیں کہے گا اماں، تم خود آؤ گی اماں، جب میں مدینہ چھوڑوں گا تو تم جنت البقیع چھوڑو گی اماں، مقتل میں آؤ گی اماں، اب حسین نہیں کہے گا، ایک بار آخری بار اماں تم مجھے بلا لو۔ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کو سینے سے لگایا۔ عزاداروں آواز دیتے محدث عباس قمی لکھتے ہیں جبریل امین نے آواز دی علی علی ملائکہ میں قیامت آ گئی ہے، تڑپ رہے ہیں ملائکہ حسین کو زہرا سے الگ کرو، بڑی محبت سے الگ کیا تھا۔ تاریخ لکھتی مولا کائنات فاتح خیبر کمر پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئے۔
عزادارو یہاں تک آپ حضرات کو لایا ہوں. عزادارو ایک فقرہ آپ حضرات کو زحمت دینا چاہتا ہوں, جب آپ سوچیں گے تب روئیں گے. بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹی, بی بی آپ کو غسل ملا, بی بی آپ کو کفن دیا گیا, پسلیاں ٹوٹی تھی, گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے. یہ غربت زہرا ہے, وہ غربت حسین. عزادارو پسلیاں نہیں, پورا جسم توڑ ڈالا گیا ہے. امام سجاد جب اٹھانا چاہتے ہیں تو سینے کی ہڈیاں زمین سے, اور جب سینے سے اٹھانا چاہتے پاؤں کی ہڈیاں زمین پہ. آواز دی مولا نے, اے بنی اسد ایک چٹائی لاؤ, ابن زہرا کو دفن کرنا ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ ماتم حسین.